بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام احباب؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ ہم سبق نمبر 215 پڑھیں گے اور آج کے سبق میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 پڑھیں گے۔ سبق کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل کے نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے جتنے بھی مزید لیسن ہیں ان کی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں۔ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ قرآن پاک کا ترجمہ سیکھنے کے لیے دو اسلوب اختیار کیے گئے ہیں۔ اسلوب نمبر 1 ہے تفہیم القرآن بذریعہ علامات، یعنی علامات کے ذریعے پہچان کر کے آپ قرآن پاک کا ترجمہ کیسے سیکھ سکتے ہیں۔ اس میں 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ سرخ رنگ ایک علامت کے لیے ہے، نیلا رنگ دوسرے علامت کے لیے ہے اور کالا رنگ جو ہے وہ اصل لفظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستجاب، پھر قبول کر لی، لہم، ان کی دعا، ربہم، ان کے رب نے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ربہم میں 2 رنگ ہیں۔ جو کالا رنگ ہے اس کا نیچے کالے رنگ کے اندر ترجمہ کیا گیا ہے، جو سرخ ہے اس کا سرخ رنگ کے اندر۔ ہم، ان کے لیے، رب، تاکہ یہ 2 رنگوں کے اندر ترجمہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ کس لفظ کا کیا معنی ہو رہا ہے۔ انی، بے شک میں، لا اضیع، نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل، کسی عمل کرنے والے کا عمل، منکم، تم میں سے، من ذکرن، مرد ہو یعنی وہ مذکر ہو، او انثی یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم میں سے بعض سے ہیں، یعنی سب کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ فالذین، پس جن، ہاجروا، سب نے ہجرت کی، واخرجوا، اور وہ سب نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واودوا، اور وہ سب ستائے گئے، فی سبیلی، میرے راستے میں، وقاتلوا، اور ان سب نے جنگ کی، وقتلوا، اور وہ سب مارے گئے، وفرن، البتہ میں ضرور مٹا دوں گا، عنہم، ان سے، سیئاتہم، ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور داخل کروں گا انہیں، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری کے بہتی ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عندہ، حسن الثواب، اس کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ تو یہاں پہ نیچے اس کی وضاحت دی ہوئی ہے، جو 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے وہ ساتھ دیے ہوئے ہیں۔ تو یہاں پہ جیسے انی لا اضیع، اس میں 1 نمبر دیا ہوا ہے، تو یہاں پہ یا اور حمزہ الف دونوں کا ملا کر ترجمہ کیا گیا، یعنی یہ ساری وضاحت دی ہوئی۔ اسلوب نمبر 2 ہے تفہیم القرآن بذریعہ اردو زبان۔ اس میں 3 رنگوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ کالا رنگ اردو میں مستعمل الفاظ کے لیے ہے، نیلا رنگ بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے، جو سرخ رنگ ہے وہ نئے الفاظ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فاستجاب لہم، پھر قبول کر لی ان کی دعا، ربہم، ان کے رب نے، انی، فرمایا کہ بے شک میں، لا اضیع، نہیں ضائع کروں گا، عمل عامل منکم، کسی عمل کرنے والے کا عمل تم میں سے، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت ہو، مذکر ہو یا مؤنث ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی سب برابر ہو۔ فالذین ہاجروا، پس جنہوں نے ہجرت کی، واخرجوا، اور وہ نکالے گئے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، واوذوا، اور وہ ستائے گئے، فی سبیلی، میری راہ میں، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں، یعنی آپس میں نہیں بلکہ اللہ کے لیے انہوں نے جنگیں لڑی، وقتلوا، اور وہ مارے گئے یعنی شہید ہو گئے، لأکفرن عنہم، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا انعام رکھا ہے؟ لأکفرن عنہم سیئاتہم، البتہ ضرور میں مٹا دوں گا ان سے ان کے گناہ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور میں داخل کروں گا انہیں، جنات، ایسی جنتوں میں، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہیں ان کے نیچے سے، یعنی بہتی ہیں ان باغات کے نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ، بدلہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن الثواب، اور اللہ اس کے پاس بہترین بدلہ ہے۔ تو یہاں پہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں قرآنی الفاظ کے اردو میں استعمال کی وضاحت، یعنی وہ قرآن کے الفاظ جو ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں ان کی وضاحت۔ اضیع، ضائع، یہ ہم کہتے ہیں کوئی چیز ضائع نہ کریں، ضیاء کہتے ہیں کہ یہ اس کا مال کا ضیاء ہے، یہ فلاں چیز کا ضیاء ہے۔ عمل عامل، عمل عامل معمول،
عمل سے زندگی بنتی ہے، یہ ہم شعر کے اندر بھی لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ذاکرین انسا، مذکر مؤنث، ہاجر و ہجرت مہاجر، یعنی یہ جتنے بھی الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر اکیلا اکیلا میں لفظ آپ کو بتاؤں تو اس میں کافی وقت جو ہے وہ صرف ہوگا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی الفاظ ہیں، ہاجروا خرجوا دیارہم، اوذوا سبیلی سیئاتہم، ٹھیک ہے، لأدخلنہم، جتنے بھی الفاظ ہیں یہ ہم اردو کے اندر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو آج کے ہمارے سبق کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چند الفاظ ہیں جو سرخ رنگ کے اندر ہیں، باقی زیادہ الفاظ کالے رنگ کے اندر یا نیلے رنگ کے اندر جو بار بار استعمال ہونے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو تشریح ہے وہ بھی ڈسکرپشن میں آپ کو ملتی رہے گی انشاءاللہ، اس کو بھی ساتھ ساتھ ضرور دیکھا کریں۔ انشاءاللہ آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ لیسن کے حوالے سے اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کمنٹس میں ضرور پوچھیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔